یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ النساء کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ النساء مدنی سورہ مبارکہ ہے اور طویل صورتوں میں سے ہے جو 24 رکوعات پر مشتمل ہے۔ لفظ نساء اس میں استعمال ہوا ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے متعلق کچھ قوانین بیان کیے ہیں۔ یہ صورت مختلف خطبات پر مشتمل ہے جو مختلف زمانوں میں نازل ہوئے۔ یہ پہلا حصہ یعنی غزوہ احد کے تقریباً کچھ عرصہ بعد نازل ہوا، اس لیے کہ غزوہ احد میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کثیر تعداد میں شہید ہوئے، یعنی 70 مسلمان شہید ہوئے، جس کی وجہ سے عورتیں بیوہ ہوئیں اور بچے یتیم ہوئے۔ تو اس سے پہلے یتیموں کی وراثت کے حوالے سے کوئی باقاعدہ قوانین نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی وراثت کے حوالے سے قوانین بیان فرمائے ہیں۔ تو ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے تمہید کے طور پر کچھ باتیں بیان فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ اپنے رب سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کی نافرمانی کے انجام سے ڈرو، یعنی وہ ہستی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں اس دنیا میں لایا ہے، ایک خاص مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہی یہ ہے کہ تم اس کی بندگی کرو۔ تو جب تم اس کی نافرمانی کرو گے تو ظاہر ہے کہ اس کے غضب کو دعوت دو، تم اپنے مقصد تخلیق سے ہٹ جاؤ گے اگر تم اس کی بندگی سے نکل جاؤ گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی سب سے پہلے اس نے تمہارے جد امجد کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے پیدا کیا، اور پھر وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا۔ توجہ دلائی ہے کہ تمہارا آغاز کس طرح سے ہوا ہے، یعنی ایک ہی جان سے تمہارا آغاز ہوا ہے، تم سب ایک ہی جسم کے گوشت پوست سے بنے ہو، اسی سے پھیلے ہو تم لوگ، تو لہٰذا اس بات کو فراموش نہ کرو۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اپنے رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اسی ایک جوڑے سے اس نے اس زمین میں بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہر شخص اس بات سے گواہ ہے۔ کس طرح سے دیکھیں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں اور خیال تو رکھتے ہیں بنیادی طور پر اس چیز کا کہ اپنی ذات ہو، برادری ہو، لیکن اس چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ناطے قائم کرتے ہو اور پھر تمہارے
دوسرے افراد پھیلتے چلے جا رہے ہیں اس زمین میں، تو توجہ دلائی کہ دیکھو اسی ایک جوڑے سے اس نے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، یعنی تمہارے درمیان کوئی ذات پات کی تقسیم اس نے نہیں رکھی، یہ صرف شناخت کے لیے، پہچان کے لیے ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی درجہ بندی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے تمہارے درمیان جو درجہ ہے وہ صرف ایک بنیاد پر ہے، اور وہ جیسے کہ آگے فرمایا ایک اور مقام پر کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ اس سے ڈرنے والا ہے، اتقاکم تم میں زیادہ تقوی والا ہے، یعنی یہ ہے انسانوں میں شرف کا معیار جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کی فکر کرو، اللہ سے ڈرنے والے بنو تم۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، یعنی اس نے تمہیں پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، تمہاری ساری ضروریات بھی پیدا کی ہیں اس نے، اور تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تم پر نگہبان ہے، تمہارے ہر عمل کو وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور پھر اب وہ بات اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ یتیموں کے حوالے سے فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کے مال ان کے سپرد کر دو۔ اب دیکھیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے اس کا، یعنی جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو اس کا ایک کفیل مقرر ہوتا ہے، یعنی اپنے بزرگوں میں سے، بڑوں میں سے اس کی ایک دیکھ بھال کرنے والا مقرر ہوتا ہے، تو دیکھ بھال کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ یتیم کی ضروریات کو پیش نظر رکھے اور اس کے مال میں سے اس کی ضرورت کے مطابق اس کو دیتا رہے، ایسا نہ ہو کہ اس کو محروم کرنے کی وہ سوچ اور فکر اپنے اندر اجاگر کرے، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، اللہ کا غضب بھڑکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کے مال ان کے سپرد کر دو، ان کے حوالے کر دو، اور کب حوالے کر دو آگے یہ تفصیل بھی آئے گی، یعنی ایسے نہیں ہے کہ ایک بچہ یتیم ہوا ہے اس کا مال فوراً اس کے حوالے کر دیا جائے، وہ تو اس کو ضائع کر دے گا، پھر کس طرح سے وہ اپنی زندگی بسر کرے گا۔ یعنی ذمہ داری ہے کفیل کی کہ وہ اس کے مال کی دیکھ بھال کرے اور اس کی ضرورت کے مطابق اس پر خرچ کرتا رہے، اور ایسا نہ کرے کہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے اس کو ہڑپ کرنے کی وہ منصوبہ بندی کرے اور جلدی اس کو ختم کر دے۔ اس لیے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کے مال ان کے سپرد کر دو جب ان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے، جب تم یہ دیکھو کہ اب وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس کو صحیح خرچ کر سکتے ہیں، تو پھر دیر نہ لگاؤ، پھر ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور پاک مال کو ناپاک مال سے تبدیل نہ کرو، یعنی حلال مال کو حرام مال سے تبدیل نہ کرو۔ مال جو تم حلال طریقے سے کماتے ہو وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن جس مال کو تم حرام طریقے سے حاصل کرو گے وہی مال جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہو جائے گا۔ یعنی یتیم کا مال ہے، تم اگر اسے زیادتی کر کے ہڑپ کرو گے تو وہی مال تمہارے لیے کیا ہے، حرام ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، حلال مال کو حرام مال سے تبدیل مت کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ شامل کر کے انہیں مت کھا جاؤ، ہڑپ نہ کر جاؤ، جلدی ان کو کھانے کی فکر نہ کرو، تو یہ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ کرا، حوب گناہ کو کہتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ یتیموں کا مال تم اس خوف سے جلدی کھا جاؤ کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو واپسی کا مطالبہ کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے یتیم کی دیکھ بھال کرنے والے کے لیے، اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ یتیموں کے حوالے سے تم انصاف نہیں کر سکو گے، یہ نکاح کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ لوگ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرتے تھے اس امید پر، اس نظریے پر کہ یہ کمزور ہے اور ہم ان کا مال ہڑپ کر لیں گے، ان کا مال ہمارے قبضے میں رہے گا، ہم اسے کھا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں اس بات کا خدشہ ہو کہ تم ان کے بارے میں
इंसाफ नहीं कर सकोगे, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई, तो और दूसरी जो औरतें हैं जो तुम्हें पसंद हो उनसे निकाह कर लो। मसना व सुलासा व रुबा, दो दो के साथ, तीन तीन के साथ, चार के साथ, यानी अल्लाह ताला ने ये हद बयान की है कि 4 औरतों के साथ एक वक्त में निकाह किया जा सकता है, लेकिन इस साथ एक शर्त लगाई है, उस शर्त को पूरा करोगे तो फिर 4 के साथ निकाह, और वो अदल की शर्त है, अदल अगर कर सको तो। और फरमाया फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, और अगर तुम्हें ये खदशा हो कि तुम अदल नहीं कर सकोगे बीवियों के दरमियान, फ़वाहिदतन, तो एक ही फिर काफ़ी है। लेकिन ये नहीं कि एक के साथ फिर अदल ना करो, एक के साथ बेअदली की अल्लाह इजाज़त दे रहा है, उनके साथ भी अदल करो, लेकिन जब ज़्यादा होंगे तो फिर ज़्यादा खदशा है कि तुम उनके साथ अदल नहीं कर सकते। अगर अदल कर सको तो फिर 4 तक की इजाज़त है, लेकिन ये भी याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शर्त से मुस्तस्ना है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दी और अल्लाह की इजाज़त के तहत आपने 4 से ज़्यादा निकाह किया। और ये भी है कि हमारे यहाँ मायूब समझा जाता है किसी बेवा औरत से निकाह करने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे आगाज़ ही एक बेवा औरत से निकाह से किया है, और सिर्फ एक ही ज़ौजा मोहतरमा आपकी कुंवारी थी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, बाकी जितनी थी सब की सब बेवा औरतों के साथ। तो इस बात को भी पेश नज़र रखा जाए कि ये कोई मायूब नहीं है, बल्कि बड़ा अजर है एक बेवा औरत के साथ निकाह करने का। तो फरमाया जा रहा है कि अगर तुम्हें इस बात का खौफ हो कि तुम ज़्यादा बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही काफ़ी है। वमा मलकत ऐमानुकुम, और इसके अलावा जो तुम्हारी मिल्क यमीन में है, जो लौंडियाँ हैं, उन्हें भी तुम अपनी सौदिष्ट में रख सकते। ज़ालिका अदना अल्लाह तौलू, ये ज़्यादा बेहतर है कि तुम नाइंसाफ़ी से बचोगे, यानी अदल को कायम कर सकोगे अगर तुम एक पर इक्तफ़ा करोगे या लौंडियों के साथ। व आतुन निसा सदुकातिहिन्ना निहला, और औरतों के जो महर हैं वो खुश दिली के साथ अदा कर दिया करो। हमारे यहाँ ये भी अजीब है एक रिवाज ये कि महर तो बांध लेते हैं बड़े बड़े, लेकिन उसकी अदायगी की फ़िक्र नहीं होती। ऐसा नहीं होना चाहिए। महर औरत का हक़ है और वो औरत और मर्द के दोनों के मयार के मुताबिक मुकर्रर होना चाहिए और उसकी अदायगी होनी चाहिए। इस बात को पेश नज़र रखो। अल्लाह ताला ने ताकीद फरमाई फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन, और अगर वो अपनी खुशी से उसका कोई हिस्सा तुम्हें छोड़ दें, अगर महर का हिस्सा, फ़कुलूहु हनीअम मरीआ, तो फिर तुम बर्रज़ा और रग़बत खा सकते हो, फिर तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं है। अगर वो अपनी खुशी से अपने महर का कुछ हिस्सा अगर वो तुम्हें छोड़ देती हैं तो फिर तुम उसे खा सकते हो। लेकिन ये याद रखा जाए, औरत जब भी कभी वापसी का मुतालबा करेगी, मर्द पाबंद है उस महर की अदायगी कर। वलातु तुस्फहा वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामम, और ये जो माल है यतीमों के, बेवकूफ़ लोगों के सुपुर्द मत करो। तुम अब ये माल बेवकूफ़ लोगों के सुपुर्द, यानी जब तक वो अनसमझ हो, तो ये कोई नहीं कि नहीं है कि भाई मैं यतीम का माल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेअकल, बेसमझ, बेशऊर लोगों को उनके माल उनके सुपुर्द ना करो। जिसको अल्लाह ने ज़रिया बनाया है दुनिया में क़याम का, वो माल जिसे अल्लाह ने दुनिया में क़याम का ज़रिया बनाया, अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़यामन वर्ज़ुकुहुम, हाँ उन्हें खाने को देते रहो, फ़ीहा इस माल में से, वक्सूहुम और उन्हें पहनने के लिए देते रहो, यानी जो भी ज़रूरियात हैं वो पेश नज़र रखो, उसके मुताबिक उन पर खर्च करो। वक़ूलु लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और उनके साथ भले अंदाज में बात करो, अच्छे अंदाज में, यानी ऐसे नहीं कि बात करख्त लहजे में उनके साथ करो, ऐसा नहीं, यानी उनकी अच्छी तरबियत करते रहो, उनको अच्छे आदाब सिखाओ, और वो जब ही सीखेंगे जब तुम अच्छा रवैया उनके साथ अख्तियार करोगे। तो ये ताकीद की जा रही है अहले ईमान को कि यतीमों के साथ किस तरह से वो अपना रवैया अख्तियार करें। आगे और भी बातें बड़ी तफसील के साथ आएंगी। अल्लाह ताला आयात को समझने के अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि वल वफ़ा
وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔